دین ان سے سیکھنے کے لیے جاؤ اپنے انگلش میڈیم اسکولوں کی حالت دیکھو. ہم زندگی ان سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں دوپٹہ یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، جنہیں یہ نہیں پتہ بالوں کو باندھنا چاہیے کہ بالوں کو کھولنا چاہیے. کیا تمہارے موبائلوں پہ نہیں آ رہا کہ 10ویں جماعت کا طالب علم اور مجھ سے اس کا چکر چلا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ اس نے بغیرتی کا جنازہ نکال دیا، اس نے بغیرت والا دروازہ بند کر دیا ہے. میرے عزیزوں ماحول بڑے اچھے تھے، اللہ اکبر، ماحول بڑے اچھے تھے. جب مائیں پڑھایا کرتی تھی اس ماؤں کی گود ہوا کرتی تھی، استاد پڑھانے والے ہوا کرتے تھے، پھر ان گودوں کے اندر میرے عزیز و غیرت کا سبق ملتا تھا، اخلاق کا سبق ملتا تھا. بھول گئے ساری باتیں، بھول گئے. دسمبر جنوری کا مہینہ ہوا کرتا تھا، 11-12 روپے پاؤ میرے عزیز و مونگ پھلی ملا کرتی تھی، 7-7 روپے ملا کرتی تھی. رضائیوں میں گھس گھس کے سارے بہن بھائی بیٹھا کرتے تھے. اللہ وہ ایک چھیل کے اسے دیا کرتا تھا، وہ ایک چھیل کے اسے پہلے اپنی کھا لے پھر میری کھائیں گے. تکیے کے نیچے رکھ رکھ کے سویا کرتے تھے. اس وقت میرے عزیزو اب حصے عدالتوں میں مل رہے ہیں، اس وقت حصے بستروں میں ملا کرتے تھے. مونگ پھلی چھیل کے چاروں میں تقسیم ہوا کرتی تھی. ریوڑی بھی ساتھ تیری ختم ہو گئی، کھاوے گا؟ ہاں کھاؤں گا. اپنے منہ سے نکال کے دے دیا کرتی تھی. اب تو بہن کو منجے پہ نہیں بٹھاتا، اس وقت بہن کا جھوٹا کھایا کرتا تھا. یہ جراثیم کہاں تھے؟ برتن تھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی سلور کے، کھانے والے 10-10 ہوا کرتے تھے. میرے بھائی فریج گھر میں ہوتا کوئی نہیں تھا. شام کو مائیں بسم اللہ پڑھ کے دیگڑی کو باندھ کے تار پہ ٹانگ دیا کرتی تھی. روٹی چھان بورے میں نہیں جاتی تھی، صبح ناشتے کے وقت دسترخوان پہ آتی تھی. سوکھی روٹی کے ٹکڑے بسم اللہ پڑھ کے مائیں کھلاتی تھی. کھانے کے بعد مائیں الحمدللہ کرواتی تھی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ تو نے اب کھلا دیا، دوپہر کا انتظام بھی فرما دینا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے. پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، اللہ اکبر. کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو. پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، امی جی بھوک لگی ہے. کہ بیٹے آج کے بعد روٹی میرے سے نہیں مانگنی، روٹی اللہ سے مانگنی ہے. اللہ اکبر. اما اللہ بھی روٹی دیتا ہے، کہاں دے گا؟ کہاں؟ کہ یہ مصلی بچھا لے، اس کے اوپر بیٹھ کے 4-5 پھیری کہہ دے اللہ روٹی دے دے. جب تیرے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ روٹی کا انتظام کر دے گا. اب یہ ننھے سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، فرشتے بھی مسکرانے لگے اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے. جب 4-5 مرتبہ کہا، ماں نے چپکے سے ایک پیڑا آٹے کا اٹھایا، گوندنا شروع کر دیا. پیڑا بنا کے رکھا، آگ جلائی، چپکے سے تبھی بنا چڑھائی اور اس کے اوپر روٹی پکا کے بستر میں رکھ دی. قطب الدین مل گئی روٹی؟ کا نام ماں ملی کوئی نہیں. کا تجھے خوشبو آئی؟ کا آ تو رہی ہے. انگلی پکڑ کے کمرے میں پھر رہی ہے، آجا روٹی ڈھونڈے، کہاں روٹی ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، یہاں روٹی ہوگی. رضائی میں بسترے میں ہاتھ ڈالا، گرم گرم روٹی مل گئی. اللہ اچھا مصلی پہ روٹی ملے گی؟ اللہ باپ کا سر پھاڑنے سے بھی ملے گی، باپ کو کوسنے دینے سے نہیں ملے گی، اللہ روٹی دے گا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عادت ہی بن گئی، جب بھی گھر پڑھ کے آتے مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھاتے اللہ روٹی کا انتظام فرما، روٹی پکا کے دیتی. ایک دن چلی گئی اماں رشتہ داروں کے گھر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چھٹی کا وقت اماں بھول گئی. یہ سپارہ لے کے، یہ قاعدہ لے کے اپنے گھر آئے ہوں گے اور آتے دیکھا اماں نہ کمرے میں، نہ آنگن میں، نہ بیڑے میں کہیں نظر نہیں آئی، نہ غسل خانے میں. کہ اب بھوک لگی ہے، اماں تلاش کروں کہ روٹی تلاش کروں. وہ جو روزانہ ماں کرواتی تھی وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے. اللہ اکبر. دعا کا کنیکشن اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا. اللہ اکبر. اور مامتا کا کنیکشن اللہ نے ماں کے ساتھ جوڑ دیا. بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال ہے اوہو میرا پوت تو پڑھ کے آ گیا ہوگا، روٹی کہاں، روٹی مانگے گا. اگر اسے روٹی نہ ملی تو وہ اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ روٹی نہیں دیتا، ماں روٹی پکا کے دیتی ہے. اب وہ بوبو گھر سے نکلی، برقع سر کے اوپر رکھا، دوڑ رہی ہے، کبھی چادر سجے جاوے، کبھی چادر کھبے جاوے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گھر کی طرف دوڑ رہی ہے. کارش والیا آج ماں کی عزت کی لاج رکھ لے، میں نے بڑی مشکل سے تیرے سے لینا اپنے بچے کو سکھایا ہے، تیرے سے مانگنا میں نے اپنے بچے کو منایا ہے. اللہ ایک روٹی کا سوال ہے، میرے بچے کے ننھے ہاتھوں کا نہ دیکھ، بڈڑی کے آنسوں کو دیکھ لے. مالک میرے بیٹے کی توحید والی آج لاج رکھ لے، بتا دے روٹی ماں نہیں دیتی، روٹی خدا دیتا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں روتے ہوئے آئی اور گھر کے ویڑے میں آ کے دیکھا قطب الدین تو کھٹڑے پہ بڑا آرام فرما رہا ہے. اماں تھی، مامتا تھی، آگے بڑھی جناب قطب الدین کو گودی میں اٹھا کے جفیاں ڈال ڈال کے
کے چومنے لگ گئی، او میرے لال تو بھوکا مر گیا، تیری ماں تجھے بھی روٹی پکا کے دے گی۔ قطب الدین نے آنکھیں کھولی، اماں شام کی؟ کہ نہیں بیٹے دوپہر کی۔ کہ دوپہر تو اللہ نے دے دی۔ کہ کہاں سے دی؟ کہ اماں گھر میں آیا، میں نے تجھے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن رب کی قدرت کے نظارے تو گھر میں موجود تھے۔ بیٹے تو نے کیا کیا؟ کہ ٹوپی سر پہ رکھی اور مصلی بچھا کے میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے کہا اماں نہیں، ربا تو گھر میں موجود ہے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اسی چرپائی پہ چلا گیا جس پہ بسترے پڑے ہوئے کرتے تھے، جس میں روٹی پڑے ہوئی کرتی تھی۔ اماں جان میں نے جا کے یوں کر کے ہاتھ ڈالا، اماں مجھے تازی گرم گرم روٹی وہاں سے مل گئی۔ ماں کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی اماں رونے سے پہلے اگلی بات سن، روزانہ روٹی جو پکتی تھی اماں اس کی گندم کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا تھا، جو آج روٹی بستر میں سے نکال کے دیکھی اس میں اتنا مزہ آیا کہ دنیا کے سارے روٹی کے ذائقوں کو بھلا کے رکھ دیا۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اماں مصلی کے نیچے گڑ کی ڈلی رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، فرید الدین نے سجدہ کر کے دکھایا، یہ سجدہ اس کی وفاؤں کو سبحان رب العلیٰ کو چیرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ مصلی اٹھایا، نیچے شکر موجود تھی، بتا دیا فرید الدین ماں نے خدا سے لینا سکھایا تو اللہ سے مانگنا سیکھ، اللہ تجھے شرمندہ نہیں کرے گا۔ ایک دن میرے بھائی اللہ اکبر مولوی صاحب بڑے بھائی ہیں، انہوں جماعت والوں نے دیکھا ہے، بڑی بزرگی تقوی والا اللہ نے بھر دیا اس کے اندر، اللہ نے علم کوٹ کوٹ کے، اور بڑا بردبار۔ ہم الحمدللہ کٹھے بھائی ہیں، خرچ جمع جوڑی کھانا پینا سب ایک جگہ۔ ایک دن مجھے کہنے لگے یہ تیرے پر اللہ کی عطا ہے، بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا، بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا۔ پھر مجھے کہنے لگے ابا کے مرنے کے بعد میں اکیلا تھا، تم چھوٹے چھوٹے تھے، جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں، ابا کی جگہ اسکول میں لگا تھا، جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں رکھتا، جب وہ میری تھوڑی سی تنخواہ ماں یوں دیکھتی اور پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی اللہ اکبر نام لے کے ماں دعا دے کے جا رہی ہے، تو رکھ رکھ کے بھولے گا کیا؟ دعا دے کے جا رہی ہے، رکھ رکھ کے بھولے گا۔ کب 35 سال ہو گئے عبدالحنان، تکیہ اٹھاتا ہوں پیسے تکیے کے نیچے ہوتے ہیں، الماری میں اخبار اٹھاتا ہوں پیسے اخبار کے نیچے ہوتے ہیں، جہاں میں نے رکھے کوئی نہیں وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں۔ رب العالمین کی قسم ہے یہ پیسوں کا کمال نہیں ہوتا، ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے، پھولوں کے ہار پہن کے آئے، کہا اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی، اتنے لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا، اتنے لاکھ نے توبہ کر لی، اماں دیکھ پھولوں کے ہار مجھے لوگوں نے پنائے۔ اور یوں کر کے اللہ اکبر اجمیر کی نگری کے بابا کی ماں دیکھنے لگ گئی کہ بیٹے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں۔ کہ اماں کیا ہوا؟ کہ بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں کمال میرا ہے۔ اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بیٹے میں نے تجھے پردے میں رکھ رکھ کے قرآن سنایا، اللہ نے اس کی برکت سے تجھے ایسا ولی بنا دیا۔ اللہ اکبر تو نے کافروں کو کلمہ پڑھا دیا، گناہگاروں کو توبہ طائب کروا دیا ہے۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، گود ہاجرہ کی ہوتی ہے، اللہ گود کے اندر اسماعیل دیتا ہے۔ اسماعیل نے رو کے دکھایا، بچہ رو کے دکھائے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، جب ماں خدا کو رو کے دکھائے اللہ زمین کو پھاڑ کر زمزم نکال دیتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، ماؤں کو اپنے حق میں رلایا کرو، کہا کرو اماں رو کے دعا کر دے، کہا کرو ابا جان رو کے دعا کر دے۔ رب العالمین کی قسم ہے گھر کے اندر دو افراد ایسے ہیں جن کی دعا آسمانوں پر جانے سے ساتوں آسمان کی مخلوق بھی نہیں روکتی ہے۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سفارشی بنتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ دربار کے اندر اڑ جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم اللہ بگڑے کام ہی سارے بنا دیتا ہے۔ اللہ اور اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرو۔ کہ آج جمعۃ المبارک تھا، کل جمعرات کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، میرے عزیزوں دکانیں گوشت کی بند تھی، حلیم کی بند تھی، چنے چاول کی بند تھی، لیکن بال کاٹنے والے سیلون حمام گلیوں میں بھی کھلے ہوئے تھے۔
ٹائم لوگوں کے بندے ہوئے تھے 3 بجے تیرا ٹائم ہے، 4 بجے تیرا ٹائم ہے، لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ امت کا نوجوان رات کو حضور کی گستاخی کر رہا تھا۔ میرے عزیزو 500 روپے دے کے سٹائل بنوائے، اللہ اکبر، داڑھی ایسی بنائی کہ دیکھ کے شرم آ رہی ہے۔ کس کی دکان کے اوپر سنت کو ذبح کرنے کے لیے گیا؟ جس نے اپنی پوری دکان کے اوپر کلمے لکھوا رکھے ہیں، بغداد والے کو بھی بلا رکھا ہے، سخی شہباز کو بھی بلا رکھا ہے، مکے مدینے کو بھی بلا رکھا ہے، دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے تم حضور کی سنت پہ مٹ گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے پیاروں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، گندم، کوئی لوگ گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں، کوئی 40 من خریدتا ہے، کوئی 50 من خریدتا ہے، گھر گندم آ گئی، گھر والی سیانی کہے گی اچھی طرح بڑولے کو صاف کر لے، ابھی نہ ڈالیو گندم، پہلے جا کے اللہ اکبر کیڑے مار گولیاں لے کے آ، کتنی لاوے گا؟ اول تو ملتی کوئی نہیں، سیانے کو ملتی ہیں 2 گولیاں 40 من گندم میں رکھتے ہیں، ایک نیچے یا ایک درمیان میں اوپر رکھتے ہیں، کہتے اب بے فکر ہو جائے انشاءاللہ کیڑا نہیں لگتا، کیڑے مار گولیاں آ گئی۔ میرے عزیزو 2 گندم کی گولیاں، کیڑے مار گولیاں 50 من دانوں کو بچا لیتی ہیں۔ 4 سنت کے بال سنبھال کر قبر میں چلا جا، 5 فٹ کے وجود کو بچا لیا جائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، چہرے پر سنت سجا کے چلا جا، قبر بھی محفوظ رہے گی، کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا۔ وگرنہ میرے عزیزو اس کی قدرت ہے، اس کا حکم ہے، کبھی جوان چلے جاتے ہیں، کبھی بوڑھے چلے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، مولانا طارق جمیل سے اب لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، دنیا دار تو دور کی بات دیندار بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اللہ کا امر تھا، بندہ چلا گیا، خود گولی ماری یا کسی اور نے مار دی۔ آج عصر کی نماز کے بعد میں مولانا کے پاس تھا، ہم دونوں آپس میں گلے مل رہے تھے، میں مولانا کے کان میں کہہ رہا تھا مولانا ایک تو اولاد کا دکھ ہے، پھر دوسرا بیٹے کی جدائی کا دکھ ہے، تیسرا لوگوں کے تانوں کا۔ میرے کان میں کہنے لگے مولانا میں کیا کروں، صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دوبارہ گلے مل کے آیا۔ میں نے کہا مولانا انشاءاللہ میں آؤں گا، کہ ضرور آئیے گا، اس وقت رس ہے۔ میں نے کہا مولانا اللہ کا حکم ہے، خدا پاک کی قسم، ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کا سارا اجڑ گیا، لیکن میں نے اپنے اللہ اکبر موبائلوں پہ فالوور بڑھانے شروع کر دیے، کمنٹس لینا شروع کر دیے، ہمارے چینل کو لائک کریں، ہم تمہیں بتائیں گے بیٹا کیسے مرا۔ خدا کی قسم وہ تو پہلے مر گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، سنتیں اس نے بیٹھ کے پڑھی، اس سے تو جھکا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا دعا کرو پتر پیو دے جنازے اٹھان، کوئی پیو پتر دا جنازہ کوئی نہ اٹھاوے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا، جب بچے کا جنازہ کندھے پہ اٹھتا ہے باپ کی کمر کا ٹوٹا ٹکڑا پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارو خدا کے واسطے، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو پردے اچھالنے نہیں آیا، پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی شرابی زانی کو لوگ کہتے ہیں نا یار بس مر گیا، وہ برا نہیں کہنا، یہ تو دینداروں کا بیٹا تھا۔ تم اس کی تھوڑی سی کوتاہیوں کو دیکھ کر میرے عزیزوں سے بدنام کر رہے ہو، اس کی تم علمی محنت کو، اس کی دعوت کو نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں اللہ اکبر کتنے ملکوں کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جا کر اللہ کا پیغام نہ سنایا ہو، کتنے بے ہدایت اس کی بات کو سن کے ہدایت کی، اور غلطی تو ہر انسان کے اندر مولوی صاحب ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے امت عیبوں پہ پردہ ڈال نہیں، امت عیبوں کو اچھال۔ پھر مولانا پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، جو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچا نہیں سکا وہ طارق جمیل کی عزت کیسے بچائے گا؟ جسے اپنے گھر کا درد کا احساس نہیں، وہ دوسروں کے درد کا احساس کیسے کرے گا؟ مولوی صاحب میرے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا، بڑا شیر ببر ہے، 6-6 7 تقریریں 2 گھنٹے کر لیتا ہے، تھکتا کوئی نہیں، لیکن جس دن سے بھائی کا جنازہ اٹھایا کندھا اس وقت سے اٹھتا ہی کوئی نہیں، کندھا جھک گیا ہے۔ بہن کا جنازہ میں نے اس کندھے سے اٹھایا، پھر ماں کا جنازہ میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، ماں گئی تو ساری زندگی ہنسیاں ہی لے کے چلی گئی، اب یہ کوئی مذاق ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، پھر دکھوں میں پالنے والی، دکھوں میں دعائیں دینے والی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو سنبھالنے والی، اس ماں کو کہتے ہیں ٹھنڈیاں چھاواں، وہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اور اس ماں کو جس کو بچوں کے نام ہی نہیں پتا وہ ٹھنڈی چھاؤں کہاں سے بنے گی۔ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے، گھر کے پردے بعد میں بنانا، گھر کی دیواریں بعد میں بنانا، پہلے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا۔ خدا پاک کی قسم، اولاد کا مستقبل اسکول کالج سے نہیں بنتا بلکہ ماں باپ کے کردار سے بنتا ہے۔ کردار پیش کرو اپنے بچوں کے آگے۔
دادے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، نانے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، صفات بتلاؤ اپنے گھرانے کی بچوں کو۔ میں وصیت کر کے جا رہی ہوں، بیٹے کوارا رہ لیے، پھپھی کی بیٹی نہ لیے، میں تجھے وصیت کر کے جا رہا، تیرا باپ جو مرضی کرے، اپنے باپ سے بغاوت کر دیے، تائے کے گردولہ بڑھ کے کوئی نہیں، یہ نصیحت کی چیزیں تھی۔ تمہیں تو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے، 800 آدمیوں کے ولیمے کیے تھے تاکہ یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، تو نے اس گھر کے اندر ایسی آگ لگائی کہ بھائی کو بھائی کے منہ سے پھیر دیا۔ 2 روٹیاں تو نے کھانی، خدا کی بندی، کچے مکان سے پکے مکان میں آئی تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی؟ عورت تو اپنے کھونٹے پر اچھی لگتی ہے، ٹول پلازے پہ اچھی نہیں لگتی، بسوں کے اندر سواریوں کو پانی پلاتے اچھی نہیں لگتی، عورت تو گھر کے اندر اچھی لگتی ہے اور حاکم ہوتی ہے، مرد گھر میں محکوم ہوتا ہے، سارا کمائی کا خرچہ لا کے دیتا ہے، عورت بادشاہوں کی طرح اس کو خرچ کرتی ہے۔ اب بھی کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر کے اندر آ کے مجھے سکون کوئی نہیں ملا، توبہ کر ورنہ یہ نہ ہو تیرے اولاد کے ذریعے اللہ تجھے تیرا سکون چھین لے، تیرے شوہر کے ذریعے اللہ سکون۔ کوشش کرنا ہر دعا میں ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، رزق میں برکت مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا، اللہ جنازہ میرے شوہر کے کندھے پر ہی چلا جائے، لوارث نہ کر دینا۔ میں نے اچھوں کو دیکھا، شوہر جس دن سے قبر میں گیا، خدا کی قسم بیواؤں عورتوں کو زکوٰۃ مانگنے پر لوگوں نے مجبور کر دیا ہے۔ زندگی گزارو میرے پیارو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں دو۔ دنیا کے اندر پھر کے آتا ہوں، ابھی بھی ایک جگہ جا رہا ہوں، ابھی ساؤتھ افریقہ، کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں۔ تم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، وہ ہماری طرف جھانک رہے ہیں، ہماری طرف۔ گھر کے اندر کام کرنے والی، میں رات کو 12 ساڑھے 12 تقریر سے فارغ ہوا، گھر کے اندر کام کرنے والا ننگا سر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور میرے پاس آ کے بیٹھ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں، میں کہا میں کیا کر، وہ کہنے مولانا کہہ رہی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا کس چیز نے متاثر کیا؟ بس یوں اشارہ کر کے رونے لگی کہ تیرے اس لباس نے، تیرے کردار نے ایسی آیا۔ ہماری تو عورتوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، محمد کے غلاموں کے سروں کے اوپر چادر نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ چادر پہ پیار آیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا مولانا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو، اس نے اپنے شوہر کو بلایا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اگلے دن جہاں میری تقریر تھی، اللہ اکبر، مجھے وہ عورت پہچان میں نہ آئی، کل یہ ننگے لباس میں تھی، آج جیسے چھپ کے آئی، جیسے ساؤتھ افریقہ سے نہیں آئی بلکہ مدینے کی کسی بستی سے آئی ہو، اور کہنے لگی آپ نے میرا نام سمیہ رکھا تھا، کیا سمیہ کا لباس یہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ جو لباس اسے دیا، اس لباس کی اہمیت، اللہ میری بیٹیوں کو بھی اہمیت نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم مولوی صاحب، یہ اتنے بچوں کے لائی، بچے کے سر پہ عمامہ، ٹوپی، کندھے پہ چادر، شلوار ٹخنوں سے اونچی، اس بچے کا نام میں نے بلال رکھا تھا کہ مولوی صاحب ایسا ہوتا ہے بلال؟ اب میں اسے کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے ملتان کا بلال دیکھ، تو اسلام نہ چھوڑ دے اور تیرے بلال کو دیکھے، گمراہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اتنی سی بچی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا، دوپٹہ لے کے، بال چھپا کے، اللہ اکبر، پیغام دے کے جا رہی تھی، انشاءاللہ جو پاکستان سے آ کے تو پردہ دے کے گیا، یہ پردہ کفن کے طور میں قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہی پردہ قیام۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ تقریریں کرتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، توڑ جوڑ پیر طریقت بھی بنتا ہوں، کوئی عمل پہ بھروسہ نہیں، لیکن یہ عمل ہے، اللہ عبد الحنان کو دیکھ کر اس نے فاطمہ کا پردہ اپنا لیا، امید ہے قیامت کے دن یہی پردہ عبد الحنان اس کے گھرانے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پوری دنیا ترس رہی ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے، یہ پوری دنیا تمہارے سے مانگ رہی ہے۔ تأمرون بالقسط، تم خیر امت اخرجت للناس، تم دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے۔ تم خود ان سے بھیک مانگ رہے ہو، ان سے غیرت مانگ رہے ہو جن کے پاس نہیں ہے، ان سے عزت مانگ رہے ہو جن کو خود عزت کا پتہ کوئی نہیں، عزت کے لفظی معنوں کا پتہ کوئی نہیں۔ تم ان سے انسانی حقوق مانگ رہے ہو جن کے کتے ان کے بستروں پہ سوئے اور ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں جا کے سوئے۔ تم ان سے انسانیت کی تمنا رکھتے ہو جن کے بھائی اللہ اکبر اپنی بیویوں کو خود چھوڑ کے آئے، اور ان سے امیدیں رکھتے ہو جن کی بہنیں راتوں کو کلبوں کے اندر ناچیں اور ان کے بھائی ان کی کمائی سے صبح ناشتہ کریں، تم ان سے غیرت مانگتے ہو۔ کتنے ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، تم نے ان کی پروڈکٹ کو قبول کیا، خواہ وہ کھانے میں، خواہ وہ پینے میں، خواہ وہ رہنے میں، خواہ وہ سہنے میں، تم
تم نے ان کی تعلیم کو، ان کی بے ضمیری کو تسلیم کیا، انہوں نے ہماری کمائی سے ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ جتنے آج فلسطین کے اندر نبیوں کا مرکز ہے، ایک نہیں 1,24,000 نبی اکٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ کا لال یہیں سے معراج پہ گیا تھا۔ اللہ کی قسم ہر جگہ خون خون نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کے ساتھ گیا، ہمیں فلسطین جانے نہ دیا۔ بصرہ کے پاس ہماری گاڑی رک گئی، کچھ حضرات آگے چلے گئے، ہم نے کہا تم گئے تو ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بیچارے وہ شام کو واپس آئے، میں نے کہا رابعہ بصری حسن بصری کے مزار پہ جانا تھا، جانے نہیں دیا کہ ان کے وہاں حساس ادارے ہیں۔ لیکن ملک شام کے اندر اللہ کی قسم جیسے روڈ موٹر وے بن رہا تھا نا، روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا، ایسے لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر پھرے ہوئے تھے۔ ہماری گاڑی ادھر کو جاتی ادھر کو، چٹیل میدان ہوتے۔ اللہ اکبر، وہاں کے جو ہمارے سمجھانے والے تھے کہ مولانا ایک ایک بستی کے اندر 15 لاکھ آدمی شہید ہوا ہے، 15 لاکھ آدمی شہید ہوا۔ یہ کمائی ہمارے پاس سے تو گئی۔ قافلہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مکے سے تجارت کا لوگوں کا سامان اکٹھا کر کے تجارت کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا صحابہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو، ان کے مال کو قابو کرو تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو، یہ کمزور ہو تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق غضب کرنے والے تھے؟ فرمایا نہیں، ان کی معیشت کمزور کرو، اسی پیسے سے یہ اسلحے خرید کر ہمارے پہ چڑھائی کریں گے۔ آج کون سی ہمارے دسترخوان پہ ان کی گندی تہذیب ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان ایک منرل واٹر کی بوتل تو نہ بنا سکا، پیپسی کا بائیکاٹ کرا رہا ہے، پہلے منہ کو لگا دی۔ زمینیں ہم نے دی، ڈونلڈ کو زمینیں ہم نے دی، KFC کو زمینیں ہم نے دی، تم نے دی۔ اللہ کے دربار میں پکڑ تمہاری ہوگی، تم نے ہمیں حرام کی طرف اکسایا، حلال کھانا چھوڑ دیا، چوریاں کر کر کے مالک کی دکان دراز میں سے پیسے نکال کر۔ آج کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ہے، محبوب نے گفٹ مانگا، بہن کی چوڑی اتروا دی۔ مکے میں کوئی ویلنٹائن ڈے تھا؟ مدینے میں ویلنٹائن محبوب کو 16 فروری تھا، مکے میں کرسمس ڈے تھا؟ میرا نبی تو ان چیزوں کو توڑنے آیا تھا۔ جب حرم میں داخل ہوئے ان مورتیوں کو توڑ کے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل ختم ہو گیا، غیروں کی تقسیم ختم ہو گئی، محمد کے لائے ہوئے دین کا راج شروع ہو گیا ہے۔ میرا ہم نے اس لباس کو یا منہ دکھائی میں 75 سال ہو گئے، 1400 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال ہو گئے، اب بھی منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دے رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا میرا امتی میرے سے وعدہ کر سونا نہیں پہنے گا؟ مرد میرا امتی وعدہ کر چھلکنے والا لباس جس میں ریشم کا دھاگا نہیں پہنے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، وعدہ کر۔ لیکن ہم تو کیا کریں؟ حاجی صاحب تولے کی انگوٹھی بنا رہے ہیں، 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی تولے کی انگوٹھی ہے۔ میرے عزیز 2 لاکھ روپے ہاتھ میں دھرتا کہ بھائی میرے پاس اتنے ہیں، باقی تم ڈالو، جاؤ میری دھی کے ساتھ عمرہ کر کے آؤ، نماز کے عمرے کے خرچے کے پیسے میں دے رہا ہوں، خدا بھی راضی ہوتا، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر کے بسیں گے گھر ہو ہی نہیں سکتا، اجڑیں گے، خوشیاں آئیں گی ہو ہی نہیں سکتا، طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، بے دینیاں آئیں گی، بے رونقیاں آئیں گی، کھانوں سے لذت جائے گی، جب تک توبہ کر کے نبی والی زندگی کو تسلیم نہیں کر لیں گے۔ میرے بھائی یہ نبی کی سیرت ہے، ایسا سونا نبی۔ میں یہاں امداد العلوم میں مولانا عبد الکریم کے ہاں تیسرے جمعے، یہ جمعہ اس سے پہلے جمعے خانقاہ اجتماع، اس سے پچھلا جمعہ چوک قریشی کا تھا، میں حضرت کے یہاں تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر میں نے کہا حضرت حدیث پاک میں نے دیکھی، وہ میری نظروں سے گزری، اگر صحیح ہے تو میں اسے مجمع میں بیان کروں گا، اگر کوئی ایسی کس نے اپنی طرف سے کر دی تو میں چھوڑ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو صحابی نے کان لگایا تو آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ قبر میں چلے گئے، وفات ہو گئی، ظاہری ہو گئی، اب قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ مولانا نے یوں میں نے دیکھا مولانا رو رہے تھے، فرمایا نہیں مولانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کپڑا تھا، جب دیکھا کہ ہونٹوں والی جگہ سے کپڑا اوپر نیچے ہو رہا تھا، ہل رہا تھا، تو صحابی نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو پھر لبوں کے ہلنے سے آواز آ رہی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت۔
ایسے وفا والے نبی سے بے وفائی. دنیا میں آئے امت کا غم، دنیا سے جائے امت کا غم. معراج پہ کھڑا ہے، اللہ نے سب کچھ پیروں میں ڈال دیا. اللہ زمین نیچے، محمد اونچا، آسمان نیچے، نبی اونچا، محبوب اور کیا لے گا؟ جھولی پھیلا دی. اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری امت کے لیے آج کچھ میری جھولی میں ڈال دے. اور رب سلام کرے کہ محبوب جا گفٹ دے دینا. اللہ اکبر. معراج سے آئے تو امت پوچھے کیا لایا ہے؟ کہ اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں، السلام علینا. نیچے ابراہیم علیہ السلام ملے، جا رہے ہو؟ ہاں بھی سلامت رہو. اور اپنی امت کو جا کے کہنا تیرا دادا ابراہیم تیری امت کو سلام کہہ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دوستوں ذرا سوچے تو صحیح، اب کون سی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ آ جاؤ پلٹا کھائیں، ایمان قرآن والی زندگی کی طرف آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. میری بہنوں کو تلخ